السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا کہ سر یہ بتائیں کہ سر یہ مرید کیا ہوتا ہے اور شیخ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو کونوٹیشنز کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھیے جناب، نیگیٹو کونوٹیشنز کے ساتھ یہ اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے مرید اور شیخ کو نیگیٹیولی یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اسے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی شیخ اس لیے شیخ بنا پھر رہا ہے کہ اس کو بہت سارے مریدوں کا شوق ہے، اور اس نے مارکیٹنگ ایجنٹ بنا کے رکھے ہیں جو مارکیٹ میں جا کر اس کے کرامتیں بتا کے لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ریکروٹ کر کے شیخ کے پاس لایا جاتا ہے، اور ریکروٹ کرنے والے شیخ کے اپنے بندے ہوتے ہیں جن کو وہ پیسے دے کر بھیجتا ہے، یا ان کے کٹ ہوتا ہے اس کے اندر کہ کتنے مرید لے کے آتے ہیں، اس کے لحاظ سے ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے، سیلز لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مرید پیسے جمع کر رہے ہیں یہ بتا کر کے کہ ہم فلاں شیخ کے مرید ہیں، ان کی الگ چاندی لگی ہوئی ہے۔ اصل میں مرید کیسے کہتے کس کو ہیں؟ مرید وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ کی قربت حاصل کروں، اور اس قربت کے لیے محنت کرتا ہے، اور اس محنت کے لیے شرعی احکامات کی بجاوری لاتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات کے معاملات، دیگر امور جو زندگی ہوتے ہیں ان کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کرتا ہے، کار بند رہتا ہے۔ مرید وہ نہیں ہوتا کہ جس کو شیخ نے نماز ہی معاف کرا دی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ صاحب نہ خود نماز پڑھنے کے، نہ مرید نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں، شیخ مرید نہیں ہوتے۔ تو وہ جو رب کا ارادہ رکھتا ہو، رب کی قربت کا ارادہ رکھتا ہو، رب کی تابعداری کا ارادہ رکھتا ہو، وہ مرید ہے کہ وہ اس راہ پہ چلنے کا ارادہ رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے، اس کا برگزیدہ بندہ بنا دے، ایسا بندہ بنا دے جس سے رب راضی ہو۔ اس راہ پہ چلنے والا سالک ہوتا ہے، اس راہ کو سلوک کی راہ کہتے ہیں، جہاں پہ حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس تینوں کا معاملہ برابر بیلنس کر کے رکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص آپ کی اس راستے میں چلنے میں مدد کرتا ہے اسے آپ شیخ کہتے ہیں، یا عام زبان میں پیر کامل کہتے ہیں۔ یہ فوفو شوشو والے، پھونپوں والے پیر نہیں، ہیلمٹ والی سرکار نہیں، دلہن سرکار نہیں۔ پیر کامل جو خود شریعت پر پابند ہو، کاربند ہو، کیونکہ دیکھو جو شریعت کو پس پش ڈال کے طریقت کی اور حقیقت کی راہ دکھاتا ہے وہ پیر نہیں ہوتا، کوئی ڈھونگی ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، کہ شریعت کی ہی بنیادوں پر حقیقت و طریقت کھڑی ہے، اس سے پرے نہیں کھڑی۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ شیخ صحیح معنوں میں وہی پیر کامل ہوتا ہے جو مرید کو مدد کرتا ہے سلوک کے راستے پر چلنے میں، اس کی آگہی کرتا ہے، اس کو اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اسے وہ طریقے بتاتا ہے کہ جس سے رب تعالیٰ کی قربت نصیب ہو سکے، بندے کی روحانی ترقی ہو سکے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو شیخ کی اس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں ہوتی، صرف ایک اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کی حل بتانا، اور ان مشکلات سے لڑنے کے لیے ایک تربیت کا معاملہ ہے۔ وہ تربیت کرتا ہے مریدوں کی، اسے شوق نہیں ہوتا مرید کرنے کا۔ یاد رکھو، پیر کامل کو، شیخ کو، جو صحیح معنی میں شیخ ہوتا ہے، اسے مرید اکٹھے کرنے کا شوق نہیں ہوتا، اسے شوق نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی لاکھوں کروڑوں اربوں مرید ہوں، ایسا کوئی شوق نہیں ہوتا اسے۔ جو رب کا ارادہ رکھتے ہیں، جو مرید ہوتے ہیں، وہ اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور اس سے ایڈوائز لیتے ہیں کہ اس راستے پہ میں چلنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے گائیڈ کریں۔
تو وہ ان کا استاد بن جاتا ہے اس راستے کا، اور انہیں گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے تم نے نفس سے لڑنا ہے، شیطان سے لڑنا ہے، اور لڑتے رہنا، استقامت کیسے رکھنی ہے، نفس امارہ امارہ کو اٹھا کے پھر آگے نفس لوامہ، پھر آگے نفس مطمئنہ تک کیسے لے کے جانا ہے، پھر نفس مطمئنہ پہ قرار کیسے رکھنا ہے، پھر نفس راضیہ اور نفس مردیہ پر کیسے پہنچنا ہے، پھر یہ جو تمہارے تمام اندر حواس خمسہ ہیں، جو 5 سینسز ہیں، ان سے کیسے لڑنا ہے، اور پھر یہ عقل، اس کے حملوں سے کیسے بچنا ہے، پھر قلب کیا ہے، پھر سر کیا ہے، اور سر و سر کیا ہے، اور خفی کیا ہے، اخفا کیا ہے، ان معاملات کو اس پر کھولتا ہے تاکہ وہ ان منزلوں کو طے کر سکے اور روحانی زندگی میں قدم رکھ کے پھر آگے معاملے کو لے کے چل سکے۔ یہ روحانی سفر بڑا الگ ہے۔ وہ لوگ جو صاحبان قال ہوتے ہیں، انہیں صاحبان حال کی خبر نہیں ہوتی، اور صاحبان حال قال حال دونوں کی خبر رکھتے ہیں، پر ہوتے حال میں ہیں۔ تو قال والے کبھی اپنی کم علمی کی وجہ سے حال والوں پر کلام کر بیٹھتے ہیں کہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل میں حال والے ہی تو خبر رکھے بیٹھے ہیں، پر ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ 7 سمندر پی کے بیٹھے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور یہ قال والے یہ ایک گھونٹ پانی پی کے اچھلتے پھرتے ہیں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی ایک گھونٹ بھی پیا نہیں ہوتا، پانی کا انکار کر دیتے ہیں کہ چھوڑو پانی ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے پانی پیے ہیں۔ اینی وے، سوال کیا تھا، لیکن اگین میں نے جوابات آپ کو اس لیے بھی سوال کے ساتھ یہ مزید ساری تفصیل اس لیے بھی دے دی۔ اگین یہ تفصیل نہیں ہے، اس کو آپ سمری ہی سمجھ لیں، شاید سمری بھی نہ ہو، لیکن بہت سارے اور سوالات کے جوابات اگین آئی ایم ٹرائنگ کہ ایک درس میں ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو دے دیے جائیں جو ابھی آئے نہیں ہیں، آ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں اس درس کے بعد۔ اور تصوف پر باضابطہ ایک پلے لسٹ ہے، صوفیزم پر ایک پوری پلے لسٹ موجود ہے چینل کے اوپر، وہاں پہ بہت سارے تصوف سے متعلق سوالات کے جوابات موجود ہیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف دین اسلام سے کوئی باہر کی شے ہے، ان کو بھی ہم نے قرآن حدیث سے جوابات وہاں جمع کر کے اس پلے لسٹ میں موجود ہیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو شعبدے باز ہیں وہ آج کل بہت عام ہیں، اور وہ لوگ جو ان شعبدے بازوں کی وجہ سے تصوف سے بالکل بے بہرا ہیں، وہ اس کو بالکل اس کے انکاری ہو گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف یہی ہے، یہ شعبدے بازیوں کا نام ہے، ہرگز نہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس پلے لسٹ میں یہ بھی بات کی ہے کہ تصوف ہے کیا۔ تو اس پلے لسٹ کو دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ اس درس میں بھی کہ آپ کی علم میں اضافہ ہوا، آپ کو کوئی چیزیں کلیئر ہوئیں جو پہلے کلیئر نہ تھیں، اور پھر اس پلے لسٹ کو بھی دیکھیں، اور اس میں آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو وہاں بھی مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔